آج رمضان کا 8واں دن ہے۔ ہم سحری سے افطاری تک حلال کھانے اور حلال پانی سے دور رہتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جس افطاری سے ہم روزہ کھول رہے ہیں وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے؟ جس پیسے سے ہم سحری کا انتظام کر رہے ہیں کیا وہ پاک ہے؟ روزہ ہمیں صرف رکنا نہیں سکھاتا بلکہ یہ ہمیں پرکھنا سکھاتا ہے۔ رمضان سیریز کی اس 8ویں قسط میں ہم بات کریں گے رزق حلال کی اس اہمیت پر جس کے بغیر ہماری دعائیں اور عبادتیں معلق رہ جاتی ہیں۔ اسلام میں رزق حلال صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، گردآلود بال ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکارتا ہے، اے رب اے رب، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہم مسجدوں میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، لمبے روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے مال میں سود، ملاوٹ، دھوکہ دہی یا کسی کا حق مارا ہوا شامل ہے تو وہ ساری مشقت بیکار جا سکتی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ انسان کے اندر سے نیکی کی تڑپ چھین لیتا ہے۔ جب پیٹ میں حرام ہوتا ہے تو اعضاء نیکی کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنا آسان لگنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کماتے تو بہت ہیں مگر برکت نہیں ہے۔ برکت کا مطلب مال کی کثرت نہیں بلکہ مال کی کفایت ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی سی آمدنی آپ کی ضرورتیں پوری کر دے، آپ کو سکون دے اور آپ کی اولاد کو نیک بنا دے۔ رمضان کا مہینہ خود کو چیک کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں یا دفتر کے وقت میں چوری کر رہے ہیں تو ہم اپنے روزے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ رزق حلال کمانا بھی ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ اسے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک محنت کش جو حلال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کے ہاتھ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، اور تقویٰ کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان شک والے مال سے بھی بچے۔ اس رمضان میں یہ ارادہ کریں کہ چاہے کم کمائیں گے مگر پاک کمائیں گے۔ اپنے کاروبار کے معاملات کو صاف کریں۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو ادا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ مالی ناانصافی کی ہے تو تلافی کریں۔ جب افطار کے وقت آپ کے سامنے حلال رزق ہوتا ہے تو اس کا ایک الگ ہی نور ہوتا ہے۔ وہ لقمہ آپ کے جسم میں جا کر آپ کو بندگی کی نئی طاقت دیتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ طیب ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ آج افطاری پر دسترخوان کی وسعت کے بجائے اس کی پاکیزگی پر نظر ڈالیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں حرام سے بچا کر حلال پر کفایت کرنے والا بنا دے۔ کل کی قسط میں ہم بات کریں گے ان ہستیوں پر جن کی خدمت ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ذیشان اظہر آفیشل سے جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔